ہمارے بچے ہمیں وقت نہیں دیتے، اس وجہ سے ہم نئے بچے کو پیدا کر لیتے ہیں۔ تانے کے وجود پر اپنے ہاتھ کو لے جائے، کاظم نے اپنی کھردری انگلیاں اس کی لے جاتے ہوئے فرمائش کی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنے بڑے بچوں کے ہو جانے کے بعد اب میں ہوتی کیسے لگوں گی؟ ایسے دلچسپ ناولز کے لیے فاریہ اینڈ ملیشیا ناولز کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ میں نے پوچھا قدرت سے کہ اس نے میرے لیے کس کو بنایا۔ قدرت نے کچھ نہ کہا اور وقت تھم سا گیا۔ پھر اس نے مسکرا کے تیرا چہرہ دکھایا۔ موبائل میں مسلسل دیکھتی جان شرماتے ہوئے اپنی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ گئی۔ بڑے ہی بے رحم ہو آپ، پسند کیا بھی تو کس کو؟ وہ جیوگرافی کو، جس کا بھی اتنا ہے، شاید تو آپ کی فٹ بال چمکا چمکا کر دیتی میں، اور جو آپ کی پسلیاں نظر آتی ہیں دیسی گھی کے پراٹھے کھلا کھلا کر بھر دیتی۔ وہ اسکرین کو چھوتی ہوئی شکوے کر رہی تھی، بے وقوف لڑکی، رونالڈو تجھے کیوں پسند کرتا؟ اسے تو تیری زبان تک نہیں آتی تو ان کی، اور وہ تمہاری بات سمجھنے میں ہی پورا دن گزار دیتے۔ نینا نے طنز کیا۔ میں سیکھ تو رہی ہوں اسپینش، اور آپ نہ مجھے ہر بات پر ٹوکا نہ کریں۔ اچھی چیزیں ملنے میں مشکلات ہی آتی ہیں، اور رونالڈو بھی میرا مقدر بن ہی جاتا اگر وہ جیوگرافی بیچ میں نہ آتی۔ پتہ نہیں خوبصورت لوگ جلدی شادی کیوں کر لیتے ہیں؟ جان کے پھر سے وہی شکوے شروع ہو گئے۔ ہاں، ان سب کی تو شادیاں ہو گئی جو تمہیں پسند تھے۔ اب پتہ نہیں تمہارا مقدر اس وقت کہاں بیٹھا ہوگا، کیا کر رہا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ آپ کا جیون ساتھی آپ سے منفرد سوچ رکھتا ہے، تو تم جتنی بے وقوف ہو وہ اتنا ہی سمجھدار ہوگا، تم جتنی لڑاکی ہو وہ اتنا ہی سلجھا ہوا ہوگا۔ نینا جو اپنی پیاری سی بہن میں برائیاں نکال رہی تھی، جب تکیہ اٹھائے اپنی بہن کو وہ مارتی۔ مجھے تو کبھی کبھی یقین ہونے لگتا ہے آپ کو واقعی کسی کوڑے دان سے ہی اٹھایا تھا، ورنہ سگی بہنیں ایسی باتیں تو نہیں کرتی۔ میری جتنی اعلیٰ سوچ ہے، میرا شوہر کوئی راجکمار ہی ہوگا جس کے خود بڑے نخرے ہوں گے، لیکن وہ میرے نخرے صرف اٹھایا کرے گا، جو میں کہوں گی فوراً کیا کرے گا۔ ایسے کہہ لو تو اس کی زندگی میں میں اتنی خاص ہوں گی جو صرف میرے بارے میں ہی سوچتا رہے۔ وہ میرے بغیر کہے میرے من کی بات جان جایا کرے گا۔ وہ محبت نہیں عشق کرے گا مجھ سے۔ جان کی خواہش سب سے منفرد تھی۔ ہاں بھئی، تمہارے جوتے بھی وہی پہنایا کرے گا۔ نینا نے طنز کیا۔ میں ایسے کام اپنے سرتاج سے تھوڑی نہ کرواؤں گی۔ جب وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہوں گے تو میرا من کیا کرے گا ان سے ایسے کام کروانے کا؟ وہ تو تمہارے جیسے لڑکیاں کرواتی ہیں جن کے شوہر بیچارے محبت تو دور کی بات، بس بے بس گزارا ہی کرتے رہتے ہیں، وہ بھی جوروں کے غلام بن کے۔ جان بھی کیوں لحاظ کرتی اپنی بڑی بہن کا؟ ہاں ہاں، دیکھ لیں گے تمہارے شہزادے کو جو محبت نہیں عشق کرے گا تم سے۔ اچھا ویسے محبت اور عشق میں فرق کیا ہے؟ نینا تفصیل پوچھنے لگی۔ اوپس، ایک تو میرے بہن بھائیوں کو ہر بات کی تفصیل جاننی ہوتی ہے۔ دیکھو، جو محبت ہوتی ہے وہ نارمل ہوتی ہے، جس میں کبھی کبھار کمی بھی آ سکتی ہے، لیکن جب عشق ہو جاتا ہے نا تو ہر روز اس کی شدت بڑھتی جاتی ہے۔ انسان کے لیے بس ایک شخص بہت خاص ہو جاتا ہے، اس کی حرکتوں میں وہ خود کو ڈھالنا شروع کر دیتا ہے، دور رہ کر بھی وہ اسے اپنے پاس محسوس کرتا ہے۔ وہ محبت وجود سے نہیں بلکہ روح سے کر بیٹھتا ہے۔ جان، جس نے محبت کے بارے میں تو پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ واہ بھی واہ، کیا بات کہی! پر پیاری بہن، ایسا آج کل بالکل نہیں ہوتا، لوگ بہت سمجھدار ہو چکے ہیں۔ نینا کو یقین نہیں آ پا رہا تھا۔
تو پیاری آپی آپ مت پوچھیں جب آپ کو یقین ہی نہیں ہے۔ دیکھ لینا جب مجھے میرا شہزادہ ملے گا تو اس کی محبت کے قصے آپ کو سنایا کروں گی، جب آپ اپنے 8 بچوں کے بیچ اپنا سر درد کروا رہی ہوا کریں گی۔ جان جسے یقین تھا کہ جیسی اس کی سوچ ہے بالکل ویسا انسان ہی اس کا مقدر بنے گا۔ دبیر تم سے جو نئی زمین دیکھنے کو کہا تھا وہ دیکھ لی، کیسی ہے؟ کیا ہم خرید سکتے ہیں؟ کبیر دبیر کے کمرے کا دروازہ نوک کرتا اس سے پوچھنے لگا، مگر وہ تو کشن کو سینے کے ساتھ لگائے نہ جانے کیا سوچتا مسکرائے جا رہا تھا۔ ہیلو، کس اہم شخصیت کے خیالوں میں گم ہو جو میری بات بھی تمہیں سنائی نہیں دے رہی؟ اس کے قریب جائیں۔ کبیر نے چہرے کے پاس چٹکی بجائے اس کا دھیان خود کی جانب کھینچا۔ بھائی آپ کب آئے؟ جلدی سے صحیح طریقے سے بیٹھتا وہ اپنے بھائی سے پوچھنے لگا۔ میں تو ابھی آیا، لیکن تم کہاں گم ہو؟ کبیر پھر سے وہی سوال پوچھنے لگا۔ جان کے خود بخود اس کے منہ سے جان لفظ نکل گیا۔ کون جان؟ کہا تھا نا تم سے یہ محبت کے چکر میں نہیں پڑنا، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں تم نے تو کسی اور کو اپنی جان بھی بنا ڈالا۔ کبیر جس کا غصہ پھر سے اپنے بھائی پر نکلنا شروع ہو گیا۔ بھائی آہستہ، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کسی کو اپنی جان نہیں بنایا، بلکہ جس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا ہوں اس کا نام جان ہے۔ دبیر اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑے اسے آہستہ بولنے کا کہنے لگا۔ کون سی لڑکی؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ کبیر کو تفصیل جاننی تھی۔ پہلے وعدہ کرو اب غصہ نہیں کرو گے۔ ہاتھ آگے بڑھائے دبیر اسے وعدہ مانگنے لگا۔ اگر تیری بات غصے والی ہوئی تو تیرا یہ چہرہ تو لال ہوگا۔ کبیر ہمیشہ سچ بولنے کا عادی تھا۔ بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو آپ؟ پھر ٹھیک ہے میں نہیں بتاتا۔ دبیر نے بھی نخرہ دکھایا۔ ٹھیک ہے مت بتا، میں خود پتہ کر لوں گا۔ کبیر کو کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، چونکہ اسے خود کے ریسورسز پر یقین تھا جو 2 منٹ میں اسے ہر خبر سے آگاہ کر دیتے تھے۔ بھائی رکے، آپ بنا حد کرتے ہیں۔ میری آدھی زندگی تو آپ سے ڈر ڈر کر ہی گزری ہے۔ لوگوں کے بھائی دوستوں کے جیسے ہوتے ہیں، لیکن آپ سے تو مجھے بابا سائیں سے بھی زیادہ ڈر لگتا ہے۔ جو صبح ہمیں لڑکی ملی تھی بیچ راستے میں اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتہ لیکن اس کی باتیں مجھ سے بھولی نہیں جا رہی۔ بڑی اچھی لگی وہ مجھے۔ دبیر نے اسے اپنے دل کی بات بتا دی۔ وہ لڑکی جسے بات تک کرنے کی تمیز نہیں ہے اسے تم پسند کرنے لگے ہو؟ اسے اس گھر کی بہو بناؤ گے جس کا لباس دیکھا تھا، اور سر پر تو دور کی بات ہے دوپٹہ نام کی کوئی چیز بھی نہیں تھی اس کے پاس۔ کبیر جس نے 2 منٹ میں 1000 برائیاں جان میں سے نکال دی۔ تو کیا ہو گیا بھائی؟ ان باتوں کی وجہ سے کیا میں اپنا دل مار لوں؟ اب وہ مجھے پسند آ گئی تو آ گئی، پلیز آپ اجازت دے دو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے بھائی سے اجازت مانگنے لگا۔ تمہارا دماغ پھر گیا ہے کیا؟ اس سے ملاقاتیں کرو گے، عشق کرو گے اور میری ناک کٹواؤ گے؟ شادی ہی کرنی ہے نا؟ ہمارے خاندان کی ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی تجھے لا کر دے دیتا ہوں، جو تجھے پسند آئے اسی سے کر لینا۔ کبیر کو یہ بات ہرگز منظور نہیں تھی۔ مجھے نہیں کرنی اپنے خاندان کی لڑکیوں سے شادی، جو بات بھی گھونگھٹ میں رہ کر کرتی ہے۔ مجھے اس لڑکی کا کانفیڈنس پسند آیا، مجھے اسی سے شادی کرنی ہے بس۔ دبیر جسے پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی تھی جان سے، تبھی تو ضد کرنے لگا تھا وہ۔ تیری عقل کہاں چلی گئی ہے؟ میرے خلاف جائے گا تو اس لڑکی کے لیے جس کے بارے میں تمہیں کچھ معلوم بھی نہیں ہے، کہاں سے ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اور بس ایک نظر دیکھ کر ہی شادی تک کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ بچے ہو ابھی تم، بڑے ہو جاؤ پھر سوچنا اس کے بارے میں۔ کبیر جو اپنے بھائی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا ورنہ اتنی سی بات کافی تھی اسے پیٹنے کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے ایک دفعہ ایک موقع تو دے دیں، میں اس کے بارے میں پتہ لگوا لوں کہاں سے ہے وہ، کیا کرتی ہے، لیکن اس کے بعد آپ وعدہ کرو کہ میری شادی اس سے کرواؤ گے، ورنہ میں نے خود اس سے ملنا جلنا شروع کر دینا ہے اور پھر کورٹ میرج ہی کر کے لے جاؤں گا اسے۔ دبیر بھی ضد میں کسی سے کم نہیں تھا، بس ایک مرتبہ جو چیز پسند آ گئی اسے ہر صورت حاصل کر کے ہی رہتا تھا، چاہے اس کے لیے اپنوں کے ہی خلاف کیوں نہ ہونا پڑے اسے۔ بکواس بند کرو اپنی، ایسا کرنے کا سوچنا بھی مت، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔
جاؤ کر لو پتہ، لیکن اس کے بعد جو مجھے صحیح لگے گا وہی کروں گا۔ اپنے بھائی کا باغی ہونا دیکھ کبیر نے اسے ایک موقع دے دیا کہ وہ جان کے متعلق سب کچھ پتہ کر لیں۔ اس کے بعد جو مناسب ہوگا وہی کبیر فیصلہ کرے گا۔ شکریہ بھائی، کبیر کے گلے لگتا وہ شکریہ ادا کرنے لگا۔ سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے دبیر لاڑ میں پلا، چونکہ اس کی ہر ضد کبیر ہی تو پورا کیا کرتا تھا، اور اس کی یہ عادت اتنی بگڑ گئی جو ایک انجانی لڑکی کی ضد کر بیٹھا، جیسے کہ جان بھی اسے پسند کرنے لگے گی۔ اس کی مرضی جانے بغیر وہ کیا کچھ سوچے جا رہا تھا۔ شکریہ بھائی مجھے موقع دینے کے لیے۔ دبیر اپنے بھائی کے گلے لگ گیا۔ بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، اور وہ ہمارا ایسا دوست بھی ہوتا ہے جس سے ہم اپنے دل کی سبھی باتیں بول سکتے ہیں اور ہر مسئلے کا حل بھی ان سے نکلوا سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن صرف ایک دن دے رہا ہوں میں۔ اگر پتہ لگا لیا تو ٹھیک، ورنہ بھول جاؤ اسے۔ ویسے بھی صرف ایک نظر دیکھ لینے سے پیار ویار نہیں ہو جاتا۔ تجھے وہ پسند آئی ہے بس، اور وہ پسند چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ کبیر نے ساتھ اسے صاف لفظوں میں سمجھا بھی دیا۔ ایک دن کافی ہے اسے ڈھونڈنے کے لیے، اور پسند محبت بھی تبھی بدلے گی نا جب پھر سے اس سے ملا جائے گا۔ بس اب آپ زیادہ مت سوچیں، میں جا رہا ہوں۔ گاڑی کی چابی اٹھائے وہ اس وقت گھر سے جانے لگا۔ خیریت؟ وقت دیکھ لیں، آدھی رات کو ڈھونڈو گے اسے؟ لڑکی ہے وہ، چڑیل نہیں جو رات کے وقت گھومتی پھر رہی ہوگی۔ چپ چاپ آ کر سو جاؤ۔ کبیر نے اسے جانے سے روکا۔ آپ نے ہی تو کہا بس ایک دن ہے، اور میں اپنا ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اتنی مشکل سے تو کوئی لڑکی مجھے پسند آئی ہے۔ اب اگر میں نے اسے پانے میں کامیاب نہ ہو سکا تو ساری زندگی پچھتاوے میں رہ جاؤں گا۔ دبیر جذباتی قسم کا انسان تھا، فوراً اسے سب چاہیے ہوتا تھا۔ وہ ہوا کی مانند گھر سے نکل گیا اس انجانی لڑکی کو تلاش کرنے کے لیے۔ یہاں میں لوگوں کو محبت کرنے سے روکتا ہوں، لیکن میرے خود کے گھر ایک عاشق پیدا ہو گیا ہے، اور پسند آئی بھی تو کون سی لڑکی اسے اس گھر کی بہو بنائے گا۔ 2 منٹ تو وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو پائی تھی، لیکن میرا بھائی اسے ساری زندگی کے لیے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ اس کی تیکھی زبان سے اسے عشق ہو گیا ہے۔ حد ہے یار، حد ہے۔ قبیل اشاری خود جان کے متعلق سوچتا پریشان ہو گیا کہ کیسی آفت سے اس کا بھائی عشق کر بیٹھا ہے۔ دبیر خود کے گاؤں میں سب سے پہلے انہیں ڈھونڈ رہا تھا کہ آج کوئی شہر سے کسی کے گھر مہمان بن کر آیا ہے، لیکن سب گاؤں والوں نے منع کر دیا کہ ایسا تو کوئی انسان یہاں نہیں آیا۔ یار پھر وہ کس گاؤں کی ہے؟ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتا خود سے بڑبڑایا تھا، کہیں دوسرے گاؤں سے تو نہیں؟ وہ اچانک سے اپنے دماغ میں آنے والا خیال اسے چونکا گیا۔ مگر اپنے گاؤں کے جاسوسوں سے اس نے پھر بھی ساتھ والے گاؤں سے پتہ کرنے کا کہا۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پورا خاندان میری جان لے لے گا۔ دبیر سوچ کر ہی ڈر گیا تھا۔ مگر اپنے گاؤں کے جاسوسوں سے اس نے پھر بھی ساتھ والے گاؤں میں پتہ کرنے کا کہا کہ کیا کوئی کسی کا مہمان بن کر آیا ہے۔ اس کی ساری رات یوں ہی گزری تھی، پتہ لگوانے کے چکر میں۔ جب جاسوس صبح کے 6 بجے صحیح خبر اپنے ساتھ لے کر پہنچے۔ جلدی بتاؤ کیا ہوا؟ دبیر تو اسے سانس تک نہیں لینے دے رہا تھا۔ صاحب جی وہی رفیق کے گھر مہمان آئے ہیں، ان کے چھوٹے بیٹے شہر میں ڈاکٹر ہیں، لیکن یہاں اپنے والدین سے ملنے کے لیے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ ان کے 3 بچے ہیں۔ جاسوس واقعے میں ساری انفارمیشن ساتھ لے کر ہی آیا تھا۔ ہمارے دشمن گاؤں سے ہے وہ، اور کہیں یہ رفیق وہی تو نہیں؟ ایک سیکنڈ کے لیے دبیر کی سانس ہی رک گئی تھی۔ جی صاحب جی، وہی رفیق جس کے بڑے بیٹے کی بیٹی کے ساتھ وہ ابھی بات ہی کر رہا تھا جب دبیر گاڑی کا دروازہ کھول چلو تم جاؤ، تمہارا کام ہو گیا۔ لیکن صاحب جی یہاں آپ کی دال نہیں گلنے والی۔ دبیر صاحب کا غصہ تو معلوم ہے نا، آپ کو دشمنی جن کی وجہ سے ڈلی ان سے وہ رشتہ داری کسی بھی صورت نہیں جوڑیں گے۔ وہ جاسوس دبیر کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس دشمنی میں نہ ہی میرا کوئی قصور ہے اور نہ ہی جان کا، پھر اس کی بھیٹ میری محبت کیوں چڑھے؟ خواہ مخواہ اتنے عرصے سے یہ دشمنیاں چلتی آ رہی ہیں،
بھائی کو بدلنا ہی ہوگا اپنا فیصلہ۔ دبیر جسے اب اس دشمنی سے بھی اعتراض تھا چونکہ معاملہ اب اس کا بیچ میں آ چکا تھا۔ صاحب جی سوچ لیں کہیں مزید مشکل نہ کھڑی ہو جائے۔ تم سے کوئی مشورہ مانگ رہا ہے؟ حد کرتے ہو، جاؤ خود گاڑی میں بیٹھ۔ دبیر تیز رفتار میں آگے بڑھ گیا۔ جان صبح صبح جلدی جا گئی تھی چونکہ اسے گاؤں کی صبح اور تر و تازہ ہوا کو محسوس کرنا تھا۔ گھر سے باہر نکلتی وہ ہلکی ہلکی سی روشنی خود پر پڑتی، آنکھیں بند کر گئی۔ اس کی سفید رنگت مزید دھوپ میں نکھرنے لگتی۔ اپنی تصویر تو لو میری اپنی بہن کو اس نے تصویر کھینچنے کا کہا۔ دھوپ کی طرف آنکھیں بند کیے دیکھتی وہ ایک سٹائل سے کھڑی ہو گئی۔ جب نینا نے اس کی تصویر کو کھینچا، رکو رکو اب میں نلکے میں سے چہرے کو دھوؤں گی، آپ تب تصویر لینا۔ گاؤں کے بچوں کو جان نے نلکا چلانے کا کہا اور خود اپنے چہرے کو دھونے لگی۔ نینا اس کی بھی تصویریں کھینچنے لگی۔ آپ ہی ہمارا کرایہ دے، اتنی دیر نلکا جو چلایا ہم نے۔ گاؤں کے بچے جان سے پیسے مانگنے لگے۔ کون سا کرایہ جو اتنی دیر سے پانی تم سبھی ضائع کیے جا رہے ہو؟ تب کیا نلکا وہ گائے چلا رہی تھی جو میرے لیے 2 منٹ کیا چلا لیا، پیسہ مانگنا شروع کر دیا؟ پتہ نہیں آج کل کے لوگوں کو ہو کیا گیا ہے۔ جان خود کی جان چھڑواتی وہاں سے جانے لگی جب اسے فلش لائٹ کا جلنا محسوس ہوا۔ جیسے کہ کوئی دور سے اس کی تصویریں مسلسل کھینچے جا رہا ہے۔ جان نے پہلے اپنی بہن کی طرف دیکھا جو کال پر مصروف تھی، پھر اس کی کون تصویریں کھینچے جا رہا تھا۔ جان نے پہلے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ وہ سامنے لگے درخت کے پاس جانے لگی، وہیں سے اسے روشنی اٹھتی دکھائی دی تھی۔ دبیر جو کیمرے میں جان کی تصویریں جمع کرتا پھر سے درخت میں سے باہر اپنا کیمرہ نکالے اور ایک تصویر جان کی کھینچنے لگا، مگر اسے خود کے بالکل پاس دیکھ ڈر گیا۔ بدتمیز انسان، تمہاری ہمت کیسی ہوئی بغیر میری اجازت کے یوں میری تصویریں کھینچنے کی؟ دبیر کے ہاتھ سے کیمرہ چھینتی وہ اس پر غصہ ہونے لگی۔ سوری دراصل میں تو اس خوبصورت جگہ کی تصویر کھینچ رہا تھا، آپ خود ہی بیچ میں تھوڑی بہت آ گئی۔ دبیر نے جھوٹ بولا جب جان کیمرے میں سے تصویریں خود دیکھنے لگی۔ یہ تھوڑی سی میں آئی ہوں، سبھی تصویریں مجھ سے ہی تو بری پڑی ہیں۔ رکو تم، میں پولیس کو بلاتی ہوں۔ جان کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ سوری مجھے معاف کر دیں، میں کیا کرتا، آپ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی، لیکن قسم سے میرے ارادے غلط بالکل نہیں تھے، بس آپ کی تصویروں کو محفوظ کر رہا تھا۔ دبیر ابھی اپنی فیلنگز ہی اسے بتا رہا تھا۔ تمہارے ارادے جو بھی ہو، لیکن مجھے یہ بالکل نہیں پسند۔ جان سبھی تصویریں ڈیلیٹ کرنے لگی۔ پلیز یہ ظلم مت کریں، دبیر اسے روکنے لگا، مگر وہ سبھی تصویریں ڈیلیٹ کیے اسے واپس کیمرہ پکڑاتی۔ اگر دوبارہ ایسی حرکت کی تو پولیس ہی تمہیں دیکھے گی۔ جان واپسی کو پلٹی جانے لگی جب دبیر نے اسے جان کہہ کر پکارا۔ حیران ہوئے وہ پلٹ کر اسے دیکھتی۔ تمہیں میرا نام کیسے معلوم؟ مجھے اسٹاک کر رہے ہو؟ نہیں، وہ کل جب لفٹ آپ مانگ رہی تھی تبھی آپ کی امی نے آپ کا نام پکارا تھا۔ جان، دبیر نے اسے یاد کروایا جبکہ وہ تو بھول بھی چکی تھی کل کی ملاقات۔ اچھا تو تم وہ ہو، میں بھی کہوں یہ بدتمیز چہرہ پہلے بھی کہیں دیکھا ہوا ہے، لیکن مسٹر جان کہہ کر صرف مجھے میری فیملی یا دوست پکار سکتے ہیں۔ گہنوں کے لیے میرا نام جائشہ ہے اور اسی سے وہ مجھے پکاریں تو بہتر ہوگا۔ جائشہ جہاں اس کی بے عزتی کر رہی تھی وہیں دبیر مسکراتا ہوا اسے دیکھے جائے۔ جان، کس سے باتیں کیے جا رہی ہو؟ جلدی آؤ، ماما بلا رہی ہیں۔ نینا نے اسے دور سے آواز لگائی جب وہ دبیر کو گھورتی واپس گھر جانے لگی۔
شادی تو میں اسی سے کروں گا، چاہے جو کچھ بھی ہو، مجھے کیوں نہ کرنا پڑے۔ وہ جائشہ کے لیے اپنے دشمن گاؤں تک پہنچ گیا تھا۔ مزید اس کی پسند بڑھے ہی جا رہی تھی، اب اور بے چینی لگ گئی تھی اسے جائشہ کو پانے کی۔ یہ گھر میں اتنا اندھیرا کیوں کیا ہوا ہے؟ گھر کا مین دروازہ کھول وہ اندر داخل ہوئی، مگر گھر میں اندھیرا دیکھ حیران رہ گئی۔ زین، ریان کہاں پر پکارتی اندر بڑھنے لگی۔ اندھیرا کافی گہرا تھا، کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ جب اس کے قریب سے کوئی وجود گزرا جس کے ہاتھوں کی سخت انگلیاں اسے اپنے بازو پر چھوتی محسوس ہوئی تھی۔ کون ہے؟ وہ خوف زدہ سی ہوئے پلٹی۔ دیکھو، اگر چور ہو تو بھاگ جاؤ، چونکہ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، سب بینک میں پڑا ہے۔ آواز میں اس کی کپ کپاہٹ تھی۔ ارے وہ چیز چاہیے بھی نہیں۔ کسی نے اسے پیچھے سے گلے لگا لیا۔ جب تانیہ زور سے چلا اٹھی، چاروں طرف روشنی پھیل گئی۔ ہیپی اینیورسری موم ڈیڈ گھر سے جایا ہوا تھا، وہی کیک کے پاس ان کے تینوں بچے موجود تھے۔ شادی کے 15 سال بہت بہت مبارک ہوں۔ کاظم اس کے چہرے پر پیار سے دیکھتا اسے مبارکباد دینے لگا۔ کیا کر رہے ہو بچوں؟ کھڑے کیوں ہو؟ تانیہ آہستہ سے اسے بتانے لگی۔ بچوں جاؤ جلدی سے کیک کاٹنا شروع کرو، ہم آتے ہیں ابھی۔ کاظم نے ان سے ریکویسٹ کی۔ جب سب نے موبائل سائڈ پر رکھ کر کیک کاٹنا شروع کر دیا، تانیہ اور کاظم نے سب سے پہلے مل کر کیک اپنے بچوں کو کھلایا، مگر کیک کھانے کے فوراً بعد پھر سے وہ موبائل میں مصروف ہو گئے اور وہاں سے جانے لگے۔ یہ 5 منٹ بھی بڑی مشکل سے دیے تھے انہوں نے۔ میں آپ سے کہتی تھی انہیں موبائل مت لے کر دیں، دیکھیں کیسے بگڑ گئے ہیں یہ۔ والدین سے زیادہ عزیز انہیں یہ فون ہو گیا ہے۔ اتنے بڑے ہو گئے ہیں لیکن تھوڑا سا وقت بھی ہمیں نہیں دیتے، پہلے اسکول اور پھر گھر آ کر اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ موبائل بنائے ہی کیوں؟ تانیہ غصہ ہونے لگی۔ کوئی بات نہیں، بچے ہیں، جب بڑے ہوں گے تب انہیں احساس ہو جائے گا۔ ویسے بھی اچھا ہے جو وہ ہمیں اکیلے رہنے کا وقت دے دیتے ہیں۔ کاظم نے تانیہ کا دھیان کہیں اور لگانے کی کوشش کی۔ یہ بس باتیں ہی اچھی لگتی ہیں، مجھے تو لگتا ہے انہیں صرف جنم میں نے دیا ہے، باقی اس موبائل نے ہی انہیں پال کر بڑا کیا ہے۔ بس بس کتنا اپنا بی پی بڑھاؤ گی یار، آج کے دن تو غصہ مت کرو۔ یہ تو چلو کیک ویک کاٹ لیا، لیکن اصلی تحفہ جو میں تمہارے لیے لایا ہوں وہ باقی ہے، چلو میرے ساتھ۔ کاظم تانیہ کا ہاتھ پکڑے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ مجھے نہیں چاہیے گفٹ۔ تانیہ کا ابھی تک موڈ خراب تھا۔ جب کاظم اسے کمرے میں لے جائے دروازہ بند کرتا۔ آج کچھ گھنٹے تم ایسے سوچو کہ ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، ہمارے ابھی بچے بھی نہیں ہوئے اور پہلی مرتبہ میں تمہارے قریب آ رہا ہوں۔ سب باتیں بھول کر تھوڑا سا اچھا محسوس کرنے کی کوشش کرو۔ کاظم تانیہ کو پرانا وقت سوچنے کا کہنے لگا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں سوچنا، چونکہ وہ وقت اچھا نہیں تھا، تب میں بہت زیادہ گھبرا چکی تھی۔ تانیہ کا موڈ ابھی بھی خراب تھا۔ یار لیکن گھبرانے کے بعد دوسری بار تو اچھا لگا ہوگا، وہ سوچ لو۔ نہیں، تب بھی میں ڈر گئی تھی۔ تانیہ نے وہ سوچنے سے بھی انکار کر دیا۔ یار تو پھر تمہیں اچھا کب محسوس ہوا؟ خود ہی بتا دو۔ کاظم نے اس سے پوچھ لیا۔ جب آپ نے صرف کوشش کی تھی تب مجھے تھوڑا بہتر لگا تھا۔ تانیہ کی سوچ دیکھ کاظم بہت مشکل سے مسکراتا ہوا۔ ٹھیک ہے، وہی سوچ لو اور اپنی آنکھوں کو بند کرو، کیونکہ تمہارے لیے بہت خوبصورت تحفہ لے کر آیا ہوں میں۔ شاہ جی، جانتی ہوں میں آپ کا تحفہ کیا ہوگا، کوئی نیکلس یا پھر بریسلیٹ۔ اب تو اتنے سارے ہو چکے ہیں میرے پاس، جن میں سے آدھے تو پہننے کا موقع بھی نہیں مل پاتا مجھے۔ تانیہ مزید تحفے نہیں لینا چاہتی تھی۔ جانتی ہو، میں تبھی وہ نہیں لے کر آیا، یہ اس سے بھی کہیں الگ ہے۔ چلو آنکھیں بند کرو۔ تانیہ کی آنکھوں پر
خود اپنا ہاتھ رکھتا، وہ بستر پر موجود کمفرٹر کے نیچے چھپائے تحفے کو اٹھائے تانیہ کے سامنے کرتا۔ یہ رہا تمہارا گفٹ۔ کاظم کے چہرے پر بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی۔ یہ کیا؟ ٹیڈیوں نے کپڑا کتر دیا؟ کیا سلائی کرنا ہے اسے؟ وہ اس محرون لباس کو دیکھتی پوچھنے لگی۔ نہیں یار، یہ تمہارے لیے لایا ہوں، جسے تم پہن کر میرے لیے تیار ہوگی۔ کاظم نے آہستہ سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ شاہ جی، اس عمر میں یہ پہنتی کیسی لگوں گی؟ نہیں، مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا۔ تانیہ نے کاظم کو واپس کر دیا یہ لباس۔ یار پلیز دیکھو، ضد نہیں کرو، اتنے پیار سے تمہارے لیے لایا ہوں، یقین جانو بہت خوبصورت لگو گی تم۔ اور آج تو ہماری شادی کی سالگرہ بھی ہے، جو میاں بیوی کے لیے بہت خاص ہوتی ہے۔ پلیز تم نے خود مجھے کوئی تحفہ دیا نہیں، بس یہ پل ہی مجھے گفٹ کر دو۔ کاظم ضد کرنے لگا اور ہمیشہ کی طرح اس کی ضد کی ہی جیت ہوئی تھی۔ تانیہ کو بہت شرم آ رہی تھی، چونکہ اس کے بڑے بچے 13 سال کے ہو چکے تھے۔ اب اس عمر میں وہ ایسی حرکتیں کرے اسے اچھا نہیں لگتا جو وہ تانیہ کے لیے لے کر آیا تھا۔ جب اس نے پہنی تو گھبرا گئی، چونکہ اوپر سے وہ کپڑا کٹا ہوا تھا، بس نشانات پر ہی تھوڑا بہت تھا جو انہیں چھپا پا رہا تھا۔ اس 2 فٹ کی ڈریس میں 10 تو کٹ ہی لگے ہوئے تھے، جیسے کہ کینچی سے کاٹی ہو۔ میں کیسے پہن سکتی ہوں اسے؟ شاہ جی کیا چاہتے ہیں کہ جس بات میں آئے وہ بہک جائے اور کوئی انہونی ہو جائے؟ وہ خود کو ایک نظر دیکھتی منع کرنے لگی۔ جان جلدی باہر آؤ نا، اب اور انتظار نہیں ہو پا رہا۔ کاظم دروازے کے باہر کھڑا اسے بلانے لگا۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے یہ کیا چیز مجھے لا کر دی ہے؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے شارک اپنے دانت اس سے صاف کیا کرتی تھی۔ تانیہ جو کانتوں پر کپڑا ڈالتی باہر سے باہر نکلی۔ پاؤں سے لے کر سر تک کاظم اسے دیکھتا۔ تمہاری خوبصورتی تو دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ بغیر اس کے کسی بھی بات کا جواب دیے وہ اس کے اوپر لیے کپڑے کو کھینچتا ہوا دور اچھالے اسے اٹھائے بستر کے پاس لے جانے لگا۔ شاہ جی آپ کو کیا ہو گیا؟ ہم 3 بچوں کے پیرنٹس ہیں، یہ مت بھولیں۔ تانیہ نے اسے یاد کروایا۔ لیکن لگ تو تم اس وقت 16 سال کی لڑکی رہی ہو اور میں 18 برس کا شرارتی لڑکا۔ اسے بستر پر لٹاتا خود وہ اس پر جھک گیا۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑیں، آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے پہلے 3 بچے آپ نے پیدا کیے، وہ جو مجھ سے بات تک نہیں کیا کرتے۔ تانیہ جس کا ابھی تک وہی شکوہ تھا، جب کاظم اس کے انگلی کو رکھے اسے خاموش کرواتا۔ بس کر دو، کتنا بولو گی؟ تمہاری اولاد بڑی ہو چکی ہے تبھی وہ تم سے بات نہیں کرتے، ٹائم نہیں دیتے، تو اب ہم ایک اور بچہ پیدا کر لیتے ہیں جسے تم اپنے مطابق پالنا۔ موبائل بالکل ہاتھ مت لگانے دینا۔ کاظم شاہ اس کی گردن کو چھوتا سرگوشی کرنے لگا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ تو سوچا کریں، اتنے سالوں بعد کون بچہ پیدا کرتا ہے؟ بچے کیا سوچیں گے؟ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تانیہ کا دل گھبرا گیا سوچ کر ہی۔ تو کیا ابھی وہ 13 سال کے ہی ہوئے ہیں، اور اگر ان کی پیاری سی بہن اب آ جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ بلکہ وہ تو خوشی خوشی ہوں گے۔ کاظم شاہ اپنے ہاتھ اس کے پھیرتے ہوئے چھیڑ چھاڑ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ شاہ جی میں ایسا بالکل نہیں چاہتی، مجھے تو شرم آئے گی نا۔ ویسے بھی آج کل کے بچے بچے نہیں رہے ہیں، انہیں اپنی عزت بڑی پیاری ہونے لگی ہے، اور اگر کوئی انہیں کسی بات پر طعنہ دے دے تو بڑا برا لگتا ہے انہیں، اور اب اگر میں ماں بننے والی ہو گئی تو وہ ناراض ہو جائیں گے، انہیں اچھا نہیں لگے گا۔ تانیہ کاظم کو پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر کاظم اپنی انگلیوں کو مزید سختی سے اس کی لے جاتا۔ وہ بچے ہیں، ہمارے ماں باپ نہیں جو ہم ان سے ڈریں گے اور دے دیا کریں گے والدین کو اپنا قیمتی وقت، وہ پھر کیوں ایسا سوچیں گے؟ اور دیکھو تم میرا دھیان بھٹکانے کی کوشش کیے جا رہی ہو، مجھے فوکس کرنے دو۔ چھیڑتا ہوا کاظم اس کے جھکتا مقامات پر اپنی جنونیت کی مہر لگانے لگا۔ جب تانیہ پورا زور لگائے اسے خود سے دور کرتی۔ اچھا ہوا جو آپ کے ارادے مجھے پہلے سے ہی پتہ چل گئے، اب میں آپ کے بالکل قریب نہیں آؤں گی، مجھے آپ کی خواہش بالکل پسند نہیں آئی ہے۔ تانیہ جلدی سے اٹھتی،
شروع کو پہنتی کاظم کو ڈانٹ گئی، یار یہ غلط ہے، تم ایسے نہیں کر سکتی، ہماری اینیورسری ہے اور تم ایسے کر رہی ہو، مانگا ہی کیا ہے میں نے تم سے۔ کاظم جو اس کے قریب جائے ایموشنل کرنے لگا، کچھ اور مانگ لیتے جو آسانی اور خوشی سے میں دے دیتی، لیکن آپ کی خواہش ہی بہت بڑی بڑی ہے، اکیلے ہی سوئیں آپ۔ تانیہ کمرے سے باہر جانے لگی، بڑی نافرمان ہو گئی ہو تم، اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ کر ناراض ہو جاؤں گا میں۔ آخری حربہ کاظم نے اپنانا چاہا، آپ بھی میری بالکل فکر نہیں کرتے، اب بالکل بگڑ چکے ہیں آپ۔ تانیہ نے فوراً پلٹ کر جواب دیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اب میں تو کچھ نہیں کہوں گا، نہ ہی اپنا حق وصول کر سکتا ہوں، لیکن مسز کاظم شاہ تم خود میرے قریب آؤ گی اور مجھ سے بچے کی خواہش کرو گی، ایسے حالات تمہارا شاہ جی کھڑے کر دے گا تمہارے لیے۔ کاظم اسے دھمکی دے رہا تھا جسے مکمل اگنور کرتی تانیہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ کاظم غصے سے بستر پر گرتا، کتنی بے رحم فیملی ہے میری، بچے جو منہ نہیں لگاتے اور بیگم جو بات تک نہیں مانتی، لیکن کوئی بات نہیں، سب کو سیٹ کرنا جانتا ہوں میں، چونکہ باپ تو باپ ہی ہوتا ہے نا۔ کاظم نہ جانے کس سوچ میں پڑ گیا، کتنی پیاری ہے نا وہ، سوری یار لیکن کیا کروں، اتنی مشکل سے تو تمہیں اپنے کیمرے میں قید کیا تھا میں نے، لیکن تم نے بڑی بھی بے رحمی کے ساتھ ڈیلیٹ کر دی سبھی تصویریں، لیکن تمہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ سب کچھ ریکور بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، پر شکر ہے تم واپس تو ملی مجھے۔ ایل سی ڈی پر جائشہ کی تصویروں کو دیکھتا دبیر مسکرانے لگا، بس ایک بار تم مجھے مل جاؤ، کسی طریقے ماننا کہ بہت مشکل کام ہے یہ، پر تمہارے لیے تو میں جنگ بھی لڑ جاؤں، کھانا لے کر آتا ہوں میں، پھر ساری رات تمہیں دیکھتا رہوں گا۔ دبیر کمرے سے باہر چلا گیا، کھانا لینے کے لیے؟ دبیر تم آج کالج کیوں نہیں گئے تھے؟ کبیر کمرے میں داخل ہوا، مگر دبیر اس کا بھائی کہیں پر بھی نہیں تھا۔ یہ کہاں پر چلا گیا؟ وہ اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہا تھا جب اس کی نظر اسکرین پر پڑی، ایک سیکنڈ کے لیے وہ فریز ہو کر رہ گیا، سورج کی بڑھتی دھوپ کے ساتھ لی گئی جائشہ کی تصویر کبیر اشارے کو فریز کرنے کا سبب بنی تھی۔ چاند سا روشن چہرہ اور ایسی خاص کشش تھی اس لڑکی میں جو کسی کو بھی اپنے اسیر میں قید کر لے۔ بھائی آپ دبیر کمرے میں لوٹا، مگر اپنے بڑے بھائی کو دیکھ اس نے اسے پکارا، تم نے کیا اس لڑکی کو ڈھونڈ لیا؟ کون ہے وہ؟ کبیر اشارے پلٹتا اپنے بھائی سے جائشہ کے متعلق پوچھنے لگا، جی بھائی وہ میں دبیر تو مانو بوکھلا سا گیا ہو، چونکہ کبیر نے اسے صرف ایک دن کی ہی مہلت دی تھی، اگر اس نے اسے جائشہ کے متعلق نہ بتایا تب بھی اسے بھولنا ہی پڑے گا اسے، اور اگر سچ بتا دیا تب تو کبیر اسے سب کچھ ہی بھلا دے گا۔ کیا میں وہ پتہ چلا؟ اور یہ تصویریں کہاں سے لی تم نے؟ تم سے ہی کچھ پوچھ رہا ہوں میں، کبیر نے اب کی مرتبہ تھوڑی اونچی آواز میں سے پکارا تھا۔ بھائی وہ دراصل یہ لڑکی ہمارے گاؤں کی نہیں ہے، بلکہ تھوڑے سے ساتھ والے گاؤں کی ہے۔ دبیر نے ڈرتے ڈرتے سچائی بتائی، مگر یہ سچائی کبیر اشارے کی آنکھوں میں لہو اتارنے کا سبب بنی تھی۔ السلام علیکم میری شہزادیوں، کیسی لگی آج کی بہت ہی زیادہ زبردست ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ سے میں نے کل بھی پوچھا تھا میں روزانہ ایپیسوڈ دیا کروں یا پھر ایک دن چھوڑ کر لانگ ایپیسوڈ، کمنٹس میں لازمی بتانا ہے آپ نے، اور اپنا میٹھا رسپانس لازمی دیں، یہی تو میری طاقت ہوتی ہے جو میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو تیز تیز کام کروانے کی وجہ بنتی ہے۔ لو یو میری جانس۔